کیونکہ ہماری جو ادبی اور علمی روایت ہے وہ صرف کسی ایک مقام مثلا ملتان، مثلا پاکستان، مثلا ہندوستان تک محدود نہیں ہے، پوری عالمی ادبی روایت کے ساتھ کیونکہ ہمارا تعلق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سخن ٹی وی سے سخن نامہ کے ساتھ میں ہوں ارشد معراج۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تنقید اور تخلیق۔ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر صلاح الدین درویش کو۔ صلاح الدین درویش ایک ماہر نقاد ہیں، تو آئیے ہم ان سے آج اس سلسلہ میں بات کرتے ہیں کہ کیا آج کل ایک عام رجحان ہے کہ نقاد کو ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، سلامت رہیں یار۔ آج کل ایک رجحان ہے کہ نقاد کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے اور اکثر تخلیق کار اس سے نالاں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی 15 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا میں نے، وہ تھا تنقید سے ڈرنا۔ اچھا۔ ہاں، اور ایک دوسرا مضمون جو کچھ عرصے بعد چھپا وہ تھا تنقید ایک خود مکتفی علم۔ اچھا اچھا، یہ دو مضامین ایکچولی جس نے پڑھے ہوں اچھا۔ اس کے لیے یہ سہولت پیدا ہو سکتی ہے کہ تنقید سے ہمارا تخلیق کار کیوں ڈرتا ہے، تنقید کا مرحلہ علم کیا ہے، اور تخلیق کا مرحلہ، تخلیق کا مرحلہ اس کی فارم وہ کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے جو موسٹلی جو اپنی تخلیقی سرگرمیوں میں ہمارے شاعر، خاص طور پر ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، سٹوری رائٹرز، فلم کے ہوں، ڈرامے کے ہوں، تھیٹر کے ہوں، یہ تمام کے تمام ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تنقید ایک ایسا علم ہے یا علم کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو ان کے کام کے اوپر شبخون مارتا ہے۔ اچھا۔ اور ان کی تخلیقات میں جو عظیم، آفاقی اور زبردست اور شاندار قسم کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ نیچا دکھانے کی، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو تخلیق کار ہے وہ نقاد سے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی ہمارے ہاں، میں باقی دنیا کی نہیں بات کرتا، پاکستان میں جو ہمارے شاعر ہیں یا جو ادب تخلیق کرنے والے ہمارے دوست احباب ہیں، انہوں نے اپنا رابطہ تنقید کے علم کے ساتھ بہت کم رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے اس رابطے کو بحال رکھیں اور اطراف میں جو تنقیدی مباحث جو گاہے گاہے اٹھتی رہتی ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، تو یہ جو چیز ہے تنقید کا علم، یہ ان کے لیے کیا کہنا چاہیے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشے گا، جلا بخشتا ہے، اور ان کو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ کجیاں، کچھ نہ کچھ اس کا خامیاں مطلب تو یہ ہوا کہ تخلیق کار کو تنقید کا باقاعدہ مطالعہ کرنا بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور عالمی جو روایت ہے فنون کے مختلف شعبوں سے متعلق، فنون لطیفہ کے شعبوں سے متعلق، اس روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی پختہ روایت فنون لطیفہ کے تخلیق کی ہے، اتنی ہی پختہ روایت جو ہے ان تمام فنون کے اوپر تنقید کی ہے۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تخلیق کار کو کوئی سمت نمائی کرتا ہے نقاد کہ اس کو ایسا لکھنا چاہیے یا اس طرف لکھنا چاہیے یا یوں کہنا چاہیے، یا وہ موجود فن پارے کے اندر جو جتنے بھی اس کی شرح و توضیح کرتا ہے یا اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرتا ہے، یا یہاں تک وہ محدود رہتا ہے یا سمت نمائی کرتا ہے؟ اوکے، میں اس کا بہت سہولت کے ساتھ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، سادہ ترین الفاظ میں، کہ جب ہم تنقیدی مباحث کو سامنے لے کر آتے ہیں
تو ان سے مراد مباحث ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً ہم کہتے ہیں نفسیاتی تنقید, جی ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ساختیاتی تنقید, ہم کہتے ہیں رومانوی تنقید, ہم کہتے ہیں فیمنسٹ کرٹیسزم. یہ جتنے بھی مطلب ہے جو سکولز ہیں یا جو تحریکیں ہیں تنقید کی, وہ تمام کے تمام مباحث ہیں. اور ان مباحث کے اندر ایک جو فن پارہ ہے کوئی بھی, وہ بطور ایک مثال کے آتا ہے, نتھنگ مور. اچھا لہذا یعنی میں کسی فن پارے کو بطور ایک ترقی پسند ناقد کے, بطور ایک ساختیاتی یا پوسٹ ماڈرن ناقد کے, میں کسی فن پارے کو کیسے دیکھتا ہوں. اور تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی فن پارے کو کیسے دیکھتا ہوں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فن پارہ اس کے پیش نظر ہے تو وہ فن پارے کے اوپر گفتگو کرے گا, بات چیت کرے گا, اور اس فن پارے کی حیثیت, ٹھیک ہے, وہ میرے تنقیدی ڈومین میں ایک مثال سے زیادہ نہیں ہوتی. نہیں, اس کا مطلب ہے فن پارہ اہمیت نہیں رکھتا. آپ نے پہلے اپنا ایک فریم ورک بنا لیا کسی بھی چیز کے بارے میں, مثال کے طور پر آپ اس میں کوئی بھی مسئلہ ڈال دیں, ایسے تو نہیں ہوتا نا. مثلا یا تو فن پارے کے اندر سے چیزیں پھوٹ کر باہر آئے کہ آپ ساختیاتی تنقید کے حوالے سے اس میں سے یہ معنی اخذ کر رہے ہیں یا ہم یہاں اس نتائج تک پہنچے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اگر ہم پہلے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فریم ورک بنا لیا ہے اور اس کے اندر کوئی مثال ہے صرف ایک, یہ تو پھر تخلیق کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. تخلیق کی اہمیت ختم نہیں نہ ہوتی. تخلیق جو ہے وہ ایک فارم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اصول و ضوابط ہیں. جب ہم غزل کا شعر کہتے ہیں, جب ہم آزاد نظم کہتے ہیں, جب ہم افسانہ لکھتے ہیں, ناول لکھتے ہیں, کوئی بھی ہماری جو فنی سرگرمی ہے وہ اصولوں کے مطابق, بالکل اس کے قواعد کے مطابق ہو گئی, ترتیب و تشکیل پاتی ہیں. جی ہو گئی, بالکل ہو گئی. ناقد جو ہے وہ اس پروسیس سے باہر کی ایک مخلوق ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ اس سے الگ ہے, آزاد ہے اور باہر ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, نتھنگ مور. تو فن پارے پہ ہی ہے نہیں, یہ سارا دار و مدار تو فن پارے پر ہے. نہیں, فن پارے پر نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا, ہم کسی ایک تنقید کی قسم, مثلا فیمنسٹ کرٹیسزم ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم آپ بتائیں گے کہ فیمنسٹ کرٹیسزم سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے کرٹیسزم کو دیکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں. ٹھیک ہے, عورت سے متعلقہ جو مختلف مباحث ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے لینگویج کا سٹرکچر اور پیٹرن کیا ہے, ہماری لینگویج میں جب ہم عورت کے بارے میں گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں تو وہ جو جملے اور جملوں کی ساخت بنتی ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, عورت سے متعلق ہم ریلیکٹنٹ کیوں ہیں, عورت کو ہم بطور ایک انسان کے وغیرہ, یہ جو مختلف قسم کے مباحث ہیں, یہ ساری کی ساری مباحث جو ہیں یہ فیمنسٹ کرٹیسزم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ہم پھر دیکھتے ہیں کسی کے افسانے کو, کسی کے ناول کو, کسی کی نظم کو. ٹھیک ہے, تو ان مباحث کے اندر وہ افسانہ, وہ ناول, وہ نظم, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس افسانے میں ہے ہی نہیں یہ بات کرٹیسزم, تو وہ تو موضوع ہی نہیں نہ بنے گا. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تانیثیت کی ذیل میں لکھا گیا لٹریچر ہے تو اس پر تانیثیت کی تنقید ہوگی. ہاں, یہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر بنیادی بات تو تخلیق کی ہو گئی نا. تخلیق اگر وہ ڈومین نہیں رکھتی تو تنقید تو وہاں پر ثانوی ہو گئی. نہیں, مجھے آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میرا اچھا, سوال پہلے تخلیق ہے یا تنقید ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے علم ہے. یہ جو ہے نا آرٹ, جی ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفک ہے, بنتا ہے, بنایا جاتا ہے, گھڑا جاتا ہے, اس کی ایک شیپ ہوتی ہے, اس کی فارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ الگ ہم کرتے ہیں علم کے. تنقید ایک علم ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی اس طرح مطلب ہے فارمیشن نہیں ہوتی جیسے ایک فن پارے کی ہوتی ہے. علم ہمیشہ جو ہے وہ تجریدی ہوتا ہے, وہ ایسے اسپیسیفک نہیں ہوتا, گندا ہوا. نہیں, اب تو ہو گیا نا. اب تو یہ جتنی بھی آپ نے ابھی تنقید کی اقسام اور طریقوں کی بات کی, تو اب تو اس کے اصول و ضوابط بھی ہیں, اس کے نکات بھی ہیں جن کے اوپر ہم برکتے ہیں فن پارے کو. اب تو ہو گیا یہ, اب یہ تجریدی نہیں رہا.
ہاں کئی نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا، جی ٹھیک ہے، میری اور آپ کی بات میں، ٹھیک ہے، اور ایک شعر میں ہیل آف ڈفرنس. بالکل ٹھیک ہماری اور آپ کی بات جو ہے تجریدی ہے، اس کے ہزار ہاں معنی ہے. بالکل شعر کا جو کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ فنی حوالے سے اور معنوی حوالے سے ہم اس کی تحدید کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے جو معنی اور مدعا کی، یا جو ہماری جو میرے اور آپ کے درمیان جو تنقید سے متعلق نشست ہے، یہ جو اس کو تو کہیں بھی آپ بریکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک تجریدی علم ہوتا ہی تجریدی ہے، یہ اسپیسیفک نہیں ہوتا. چلیں جیسے کہ فن پارا جو ہے وہ گھڑا گیا ہوتا ہے، اس کی ایک بناوٹ، اس کی ایک ساخت ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ فرق ہے تخلیق میں اور تنقید میں. اس لیے میں کہتا ہوں جب تنقید جو ہے وہ تخلیق سے متعلق، کسی بھی فن پارے سے متعلق جب گفتگو کرتی ہے، تو ناقد جو ہے وہ اپنے تنقیدی علم کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. یہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں ملعون و متون کر رہے ہیں نقاد کو یہ سب لوگ؟ وہ میں نے شروع میں اس کا آپ کو بتایا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ انہوں نے رغبت بہت کم رکھی ہے. یعنی وہ سمجھ نہیں پائے تنقید کے کہ تنقید ہوتی کیا ہے. یہ بنیادی طور پر تخلیق کار کو ہی جلا بخشتی ہے، اس کو ہی سٹرینتھن کرتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے نا. میں بطور ایک نقاد کے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہزارہا مطلب ہے وہ کیا کہنا چاہیے، متون ہیں، افکار و نظریات ہیں، خیالات ہیں، میرے مطالعے کی نوعیت، میرا وزڈم، میری بصیرت، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کی میری صلاحیت، یہ بالکل ایک اور چیز ہے. جبکہ ایک فنکار جو ہے، ناول نگار جو ہے، تو ناول ہے، اسپیسیفک ہے، دیٹس آل. نظم ہے تو وہ اپنی جگہ پر وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب آپ کہنے کا یہ ہے کہ نقاد کا ویژن تخلیق کار سے بڑا ہوتا ہے؟ نہیں یار، ایسے نہیں ہوتا. یہ کمپیئر یوں نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا ویژن زیادہ بڑا ہے. اچھا اوکے، ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ جب تک آپ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتے، علم کو فن سے، آپ صورتحال کو نہیں سمجھ سکتے. جب آپ فن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز ہے. ہم اس دیوار کے اوپر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، یار یہ دیوار کیسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سٹرکچر کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اس کی بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی جو ہے وہ ڈرائنگ یا کرافٹ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کریٹیکل انالیسز ہے، ٹھیک ہے، اینڈ نتھنگ مور. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ ایک زمانے میں بے پناہ نقاد تھے، جس قدر تخلیق کار تھے، اردو کی بات کر رہا ہوں فی الحال، اسی طرح نقاد بھی موجود تھے، اور وہ ہر زاویہ سے وہ فن پاروں کو پرکھتے تھے، جیسے جن کے بارے میں آپ نے بھی ذکر کیا. اب نقاد نہیں ہے جو اس طرح کا سکہ بند نقاد جنہیں کہا جا سکتا ہے. یہ کیوں، کیا تنقید کا فقدان کیوں ہو گیا؟ یار دنیا بدل گئی ہے نا، صورتحال. اچھا، خاص طور پر گزشتہ جو 2 دہائیاں ہیں، یعنی 26 سال کا جو زمانہ ہے، جو انٹریکشن کا کتاب سے ہٹ کر زمانہ آ گیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم کوئی نظم لکھتے ہیں، کوئی افسانہ لکھتے ہیں، جو بھی مطلب ایک سائز کی جو پریزنٹیبل ہو، اس کے اوپر اپنا فیس بک پر یا جو مختلف میڈیم ہیں ڈیجیٹل اس میڈیا کے اوپر آپ کرتے ہیں، تو وہ اس میں ان کو بہت کچھ ان کا خیال ہے کہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ میرے فن پارے کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں، نظریات ہیں. لیکن اس میں بھی پرابلم وہی ہے کہ وہ سارے سبحان اللہ، شاندار، زبردست، بہت خوب، بہت اچھے. نقاد جو ہے، میرے سامنے اگر کوئی ناول آتا ہے فار ایگزامپل، تو میں نے صرف ناول پڑھنا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کے سٹرکچر کو دیکھنا ہے، صحیح، میں میں نے اس کی زبان کو دیکھنا ہے، میں نے اس کے سٹائلسٹیکل جو ہے اسلوبیاتی جو اس کی خوبیاں خامیاں ہیں، میں نے ان کو دیکھنا ہے. یعنی محض ایک نشست کا کیا کہنا چاہیے بوجھ نہیں ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ایک کیا کہنا چاہیے، میرا مطالعہ اور ناول نگاری سے متعلق میری رائے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو میری تنقید ہے، وہ سارا پھر مل ملا کر ایک مضمون کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو وہ کمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ زمانہ شاید کمنٹ کا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے. وہ کہیں بہت اچھا ناول، آپ نے افسانہ کیسا لکھا،
ہم کہیں گے بھی بہت اچھا زبردست افسانہ ہے. ہم اگر کہیں کہ آپ کے افسانے میں آپ ہلکا ارباب ذوق لے لیں, تنقید کا فورم ہے نا. جی بالکل. اب ہلکا ارباب ذوق میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ تنقید کے لیے پیش کی جاتی ہے تو احباب جو ہیں وہ اس کے کیا کہنا چاہیے پرخچے اڑا دیتے ہیں. کسی حد تک تعریف بھی ہوتی ہے اور جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تشریح وضاحت بھی ہوتی ہے, وہاں پر ڈیکوڈ بھی کیا جاتا ہے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میری جو ساری تنقید ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو تاریخ بنتی ہے 30-32 سال کی, اس کے پیچھے کیا چیز ہے, میں کہتا ہوں ہلکا ارباب ذوق کی تنقیدی نشست ہے. اسی طرح جو ہمارے فنکار اپنے آپ میں مطلب ہے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عظیم اور برتر ہیں, اور وہ نہیں سمجھتے کہ بھئی اس میں اس کو پیش کیا جانا چاہیے ہلکے میں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں کمی رہ جاتی ہے. کمی کیوں رہ جاتی ہے کہ اطراف کی آراء اس تک پہنچی نہیں. صحیح. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا اردو تنقید کے اپنے نظریات موجود ہیں اس کے, کیونکہ ہم باروں کیے ہوئے ہیں سارے نظریات پر ہم بات کرتے ہیں, اس کو اردو پر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم پوسٹ ماڈرنزم کو جب اپلائی کرتے ہیں لوکل ہماری اس متن پر, تو وہ رزلٹ نہیں دیتا جو امریکن لٹریچر پہ یا انگلش لٹریچر پر دیتا ہے. یعنی یہاں کا جو متن ہے اس کو یہاں کے کسی پیمانے پر پرکھنا چاہیے, یعنی اردو کے متن کو اردو کے کسی پر, اور اردو کا ایسا متن ہمارے پاس موجود ہے نہیں. ویسے آپ اس کے بارے میں کیا؟ اچھا, یہ میرا خیال ہے بہت سنجیدہ سوال ہے. جب ہم ادب کہتے ہیں نا تو ساری دنیا کا ادب بنیادی طور پر مقامی ہے. اچھا. انگلش ادب ہو گیا, فرینچ ادب ہو گیا, جرمن ہو گیا, رشین ہو گیا, انڈین ہو گیا, پاکستانی ہو گیا, کوئی بھی وہ وہاں کی مقامی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادب تک ہم رسائی حاصل کر سکیں, یعنی ہم اپنی مقامی روایت کے ذریعے ہم عالمی روایت سے بھی جڑنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے, یعنی کوئی 15ویں صدی سے آن ورڈ تقریباً, یہ جو رینیسانس کی موومنٹ ہے وہاں سے لے کر آج تک جو ترجمہ جو ہے وہ اس کی بنیاد بنا ہے. بالکل ٹھیک. کہ ہمیں مقامی کے علاوہ جو ایک عالمی روایت سے مراد بھی مختلف علاقوں کی جو مقامی روایت ہے اس تک رسائی, ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. اچھا رہا اردو کا, یا آپ نے جیسے کہا کہ بھئی ہم نے بورو کیا ہوا ہے افکار کو, نظریات کو, خیالات کو, وہ میں اس کو اس لیے بورو کیا ہوا نہیں کہوں گا کیونکہ ہماری جو ادبی اور علمی روایت ہے وہ صرف کسی ایک مقام, مثلا ملتان, مثلا پاکستان, مثلا ہندوستان تک محدود نہیں ہے. پوری عالمی ادبی روایت کے ساتھ کیونکہ ہمارا تعلق ہے, لہٰذا عالمی ادبی روایت میں جو افکار, نظریات, یا جو کیا کہنا چاہیے جو فنون میں آنے والی تبدیلیاں ہیں وہ تمام کی تمام یہاں بھی پہنچتی ہیں, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی پہنچتی ہیں. ہم بھی پھر وہ کرتے ہیں, ہم تجربے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سی اصناف ایسی ہیں جو ہماری ہیں ہی نہیں. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ورنہ تو پھر ٹپے مائیے دوڑے جو ہماری دہائی مقامی روایت ہے وہاں تک رہے, تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں, میرا ایک یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں فرانس اور دیگر وہاں پر تحریک ڈاڈائزم, سریلزم یا ایگزسٹیشنلزم پیدا ہوئے. ہم یہاں ساؤتھ ایشیا کے اندر ان مسائل کا شکار نہیں تھے, یعنی ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہمارا کلچرلی بھی ان مظاہر کے اندر ہم نہیں تھا, اور وہ سیاسی و سماجی ہمارے بھی حالات نہیں تھے جس کو انہوں نے بھوگا, اور وہ اس ڈاڈائزم, سریلزم یا کیوبزم کی روایت یا وجودیت کی روایت انہوں نے وہاں سے شروع کی, اور اس کے پیچھے ان کا ایک تجربات موجود تھا. ہمارے یہاں تو وہ صرف ایک لکھے لکھائے متن کی طرح آیا نا, ہمارا تجربہ تو نہیں تھا نا. تو وہ اگر تجربہ نہیں تھا تو ہماری حسیات میں کیسے جائے گا, اور تخلیق کا حصہ کیسے بنے گا؟ وہ پھر بنا ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں جو ہمارا کالونیل پیریڈ ہے, ٹھیک ہے, ناول اس میں آیا ہے, افسانہ اس میں آیا ہے, ٹھیک ہے, جو نئی نظم ہے وہ وہاں سے آئی ہے, اور بھی بہت ساری اصناف
ٹھیک ہے. جو مطلب ہے اس کالونیل پیریڈ میں ہمارا حصہ بنی اور ہمارے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوا, اور ہم نے اس میں بہت بڑا تو نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا کام جو ہے وہ ناول میں بھی, افسانے میں بھی, نظم میں بھی اور باقی اسنام میں بھی وہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو ہم قطعاً ہیٹے نہیں پڑے, یعنی جو باہر سے بھی اگر ہم نے کچھ پھر نظریات کے حوالے سے بھی آپ بات کر لیں. اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو متن ہے, میں ایک جامعہ میں پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہوں, تو آج کل ایک رواج ہے کہ ایک تھیری لگائیں جی آپ اس پہ, مثلاً آپ اس پہ پوسٹ ماڈرنزم کی تھیری, تانیثیت کی تھیری لگائیں, آپ اس کے اوپر رولہ بات کے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یا وہ بٹ سو ایور کوئی تھیری, فرائیڈ کی تھیری لگا دیں, یہ لگا دیں. اکثر یہ جب وہ فیکلٹی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں وہ انگریزی والے کہتے ہیں اردو والے کوئی تھیورسٹ نہیں ہے. میں تو یہ بات آپ سے پہلے جو میں نے کی کیا اردو کے تنقیدی نظریات, آپ نے کہا نہیں سارے ایک ہوتے ہیں. تو یہ کیا اردو کے دامن سے پھوٹ کر کوئی تھیوری نہیں ہے جسے میں لگا سکتا اپنے کسی طالب علم کے مقالے کے موضوع پر؟ دیکھیں نا پھر تھیری, ہمارے تھیورسٹ کون ہیں؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. وہ پھر پرابلم پیدا ہو جاتا ہے نا. اچھا میں کیونکہ اس قدغن سے باہر کا آدمی ہوں کہ کوئی ہماری مقامی ہندوستانی یا پاکستانی تھیری ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا چاہیے. مثلاً آپ نے بات کی کہ کوئی نہ کوئی تھیری وہ لگا کر آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے, وہ اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ کم از کم ایک تھیری سے متعلق فریم ورک ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی تحدید یا احاطہ اس کا کہاں پر کرنا, اچھی بات ہے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ آپ نے کبھی کوشش کی ہے یا کبھی آپ نے سنا ہے کہ یونیورسٹی میں رد تشکیل کو کہا گیا ہو کہ یہ جناب آپ کے پاس ناول ہے, ٹھیک ہے, غلام باغ ہے یا کوئی بھی, یہ آپ کے پاس ناول ہے, اس کی آپ رد تشکیل کریں. اچھا اچھی بات ہے, کام ہوا ہے, پھر تو مبارک بات ہے, شاندار بات, بالکل تو اس پہ کیا تو پھر ہونے دیں یار, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں کیوں وائی مقامی یار, وہ تو آپ کا پھر شناخت کے خاتمے والا جو تھیسس ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے نا, تو اس میں تو چلے آپ حق بچانے بھائی یہ کہنے میں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تھینک یو, سلامت رہیں. تشریف لائے اور آپ نے بہت سے راسل گفتگو کی. ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے.